اس نے سیریس سا مسکین والی شکل بنا لی اور بس نا کے انداز میں ہی سر ہلایا۔ آپ باران، وہ بمشکل بول رہی تھی کہ باران پھر سے بول پڑا۔ ہاں باران ہوں۔ اب ساری انفارمیشن لے کر آئی ہو اور آپ مس بشریٰ ریاض؟ معصوم سے انداز میں اس نے اپنا نام لیا۔ واٹ؟ باران کے منہ سے بس یہی لفظ نکلا۔ وہ اس کی پی اے ہے۔ تم بشریٰ ریاض ہو؟ اس نے درستگی کے لیے پوچھا اور اس نے ہاں کا انداز میں سر ہلایا۔ موٹی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی۔ وہ شہزادوں سی آن بان رکھنے والا اس وقت کسی ویلن سے کم نہیں لگ رہا تھا، وہ جسے اپنے خوابوں کا والا شہزادہ ہی تصور کیے بیٹھی تھی۔ وٹ دا اگلا الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اوکے لیٹ یو گو۔ ایم سوری سر، کل کے لیے وہ بس ٹکر کسی اور کی گاڑی سے ہوئی تھی، مجھے لگا شاید وہ آپ ہو، میں پریشان تھی اس لیے آپ کو باتیں سنا دیں۔ ایم سو سوری۔ بشریٰ کو لگا کہیں وہ اسے نوکری سے نکال ہی نہ دے، اس لیے جلدی سے بولی آپ پلیز ابھی جائیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، باران نے اب اس سے نرمی سے کہا۔ تو وہ پریشانی سے چلی گئی باہر۔ احمد، تم نے اس پاگل لڑکی کو رکھا تھا کل؟ احمد کو بلا کر باران نے اس پہ چڑھ دوڑا۔ یس باس۔ ہاں سر میں وہ لڑکی ہے، مگر اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ کو پسند نہیں آئی؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، آئی مین ٹیلنٹڈ ہے، احمد نے مسکراتے کہا۔ میں نے اس کی خوبصورتی کو اچار ڈالنا ہے؟ یہ لڑکی انتہائی بدتمیز ہے، اس کو بس زبان چلانی آتی ہے، ٹیلنٹڈ تو کہیں سے بھی نہیں لگتی۔ مگر اس نے کچھ کہا آپ سے؟ احمد تو اس کی بات سن شاک ہوا۔ ہاں کل ہی وہ لفٹ میں صبح ملی تھی، وہ مجھ پہ الزام لگا رہی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، باران نے کہا تو احمد کی بےعزتی نکلی، مگر اگلے ہی پل بےعزتی اندر سے بھی کر لی اور تھوڑا سا سیریس موڈ میں ہوا۔ سر وہ کل کی بات ہے، اور خوبصورت لڑکیوں کو ہمیشہ یہی وہم رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا ہر وقت پیچھا کرتا رہتا ہے۔ احمد نے بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ اچھا، اور جو دوسرا بڑا الزام لگایا تھا اس نے مجھ پہ کہ میں نے اسے اپنی لینڈ کروزر سے ٹکر ماری تھی کل، جبکہ میری گاڑی کے آگے تو کوئی آیا نہیں تھا، باران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ باران سر، اتنی سی بات پہ اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے اسے غلط فہمی ہو گئی ہو، جس گاڑی سے ٹکر ہوئی وہ کوئی اور ہو۔ احمد نے اپنی آنکھوں پہ لگے موٹے چشمے کو درست کیا اور پھر بولا اور ویسے بھی اب اگر اسے نکال دیں گے تو پھر سے اشتہار دینا پڑیں گے، اس کا الگ سے خرچہ، پھر انٹرویو، پھر سلیکشن، یہ پروسیس بہت لمبا ہو جائے گا، اگلا بندہ اس سے بھی بڑا جن نکل آئے گا تو پھر اسے نکالیں گے، پھر اشتہار، پھر انٹرویو۔ احمد بات کو مزید لمبا کھینچتا گیا۔ بس باران نے مزید بولنے سے روکا۔ میں اسے نکالنے کا نہیں بول رہا، ایسا کرو اس کی پوسٹ چینج کر دو، باران نے کوفت زدہ کہا۔ اور کون سی پوسٹ سر؟ وہ لڑکی کا کوئی جاب ایکسپیرینس نہیں اور کمپنی پہلے ہی گھاٹے میں ہے۔ احمد نے بڑے آرام سے اپنے گول چشمے کو درست کرتے کہا۔ واٹ؟ احمد، تم نے ایسی لڑکی کو جاب میں کیسے رکھ لیا جس کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں؟ باران نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا۔ سر ساری ہی لڑکیاں کل ایسی ہی تھیں انٹرویو کے لیے، مجھے یہ صحیح لگی آپ کے لیے، آپ کے کام کے لیے اور اسسٹنٹ کے لیے لڑکی خوبصورت بھی ہونی چاہیے، بندے کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، وہ بےعزتی دکھاتے بولا۔ احمد، باران نے دانت پیستے اسے مزید بولنے سے روکا۔ مجھے کام سے مطلب ہے، بس جاؤ اور اسے اچھے سے سمجھا دو کہ کام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ باران کو شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اس احمد پہ اور اس سے زیادہ بشریٰ پہ، مگر صبر کا گھونٹ بھرنا تھا، اب اس کے سوا چارہ نہیں تھا، وہ آلریڈی کمپنی میں بہت زیادہ انویسٹ کر چکا تھا، اب اسے سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ تو مس بشریٰ ریاض؟ احمد نے بشریٰ کو آفس میں بلایا۔ بشریٰ پریشانی میں اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ یس سر، کل آپ لفٹ میں آپ کی اور باران کی سر کی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور آپ نے کیا کہا انہیں؟
انہوں نے آپ کی اپنی لینڈ کروزر سے ٹکر ماری اور وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں؟ سر وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کچھ، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کمپنی کے باس نکلیں گے، کہیں آج میری چھٹی تو نہیں کر دی، پہلے ہی دن نوکری ختم۔ وہ رونی صورت بنا کر بولی، مس انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہے، باران سر کے پاس لینڈ کروزر نہیں مرسڈیز گاڑی ہے، وہ بھی بھول بیٹھے ہیں شاید، اور فکر نہ کریں آپ کی نوکری بحال ہے۔ مگر کیا سر؟ وہ ان کی بات کاٹتی جلدی سے بولی، مگر اب تمہیں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اب تمہیں اپنی نوکری خود ہی بچانی ہے، باران سر کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دینا، وارن کرتے احمد نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں پوری کوشش کروں گی، باران سر کی کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھ سے، بشریٰ خوش ہوتی ہوئی بولی، اس کی گال کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا مسکرانے سے۔ باران سر سے اس کمپنی کے نیو باس ہیں، ان کے لیے یہ کمپنی بھی نہیں ہے، بہت خسارے میں یہ کمپنی خریدی ہے انہوں نے، اس لیے ان کا موڈ کچھ زیادہ خراب رہتا ہے، اور کل تم نے رہی سہی کسر نکال دی۔ ہاں تو ان سے کس نے کہا تھا کہ ڈوبتی ہوئی ناؤ میں پیر رکھنے کا؟ اشارہ کمپنی کی طرف تھا بشریٰ کا۔ ان کے پاس کمی ہے کمپنی کی، وہ مشہور بزنس ٹائکون شوکت اوان کے پوتے ہیں، ترکی میں بہت بڑی کمپنی ہے ان کی۔ جواب یہ دونوں بھائی آن کر رہے ہیں۔ ابان اوان بڑے بھائی ہیں باران اوان کے۔ ابان اوان تو ابھی بھی ترکی میں ہی ہیں، مگر باران اوان کو اپنے دادا سے بہت پیار ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہاں بھی وہ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی خرید لی، جسے وہ اپنی محنت سے پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ بشریٰ نے بڑے غور سے اس کی کہانی سنی تھی۔ یس سر، میں بہت محنت کروں گی، دیکھنا باران سر مجھ سے خوش ہو جائیں گے، بشریٰ نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ دیکھنا کہیں بہت زیادہ ہی خوش نہ کر دینا، اس کے جاتے احمد نے کہا۔ باران لیپ ٹاپ پہ بزی تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ یس کم ان، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ سر یہ آپ کی فائلز جو آپ نے منگوائی تھیں۔ باران نے سر اٹھا کر دیکھا بشریٰ کو۔ میں نے مشی سے کہا تھا، گھوری سے نوازتے کہا۔ بٹ سر آئی ایم یور اسسٹنٹ، بشریٰ نے خود کو کول رکھتے کہا، جبکہ اس کے ایٹیٹیوڈ پہ جی بھر غصہ بھی آیا۔ آئی نو مس سنڈریلا، بشریٰ فٹ کہا۔ سنڈریلا، بشریٰ نے فٹ کہا، مگر بولی بشریٰ ریاض۔ سنڈریلا تو میں اپنی فرینڈز کے لیے ہوں، اس نے بڑے چلبلے انداز میں کہا۔ مس بشریٰ، مجھے نہیں جاننا کہ آپ اپنی دوستوں کے لیے کیا، مگر میرے لیے تو صرف امپلائی ہے، مجھے جس سے کام ہوگا میں اسی سے کہوں گا۔ ٹکا سا جواب دے کر بشریٰ کو سلگا گیا، مگر وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ایز یو وش سر، اس کے سامنے سے فائل اٹھاتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اب فائلز کہاں لے جا رہی ہیں؟ اسے پھر فائلز واپس لے جاتا دیکھ باران نے بولا، یہ مس مشی کو دینے کے لیے ان کا کام ہے، اب وہی یہ فائلز آپ تک پہنچائیں گی، دانت پیستے کہا بشریٰ نے۔ کیا مصیبت ہے؟ باران کو خوف زدہ کہا۔ اب میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہی ہو؟ اگر لے ہی آئی ہو تو یہاں رکھ دو، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے کہا۔ باران نے اسے تب چڑھتی تھی تو پھر پہلے ہی آرام سے فائل لیتے، اتنی باتیں سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا بھی تو ٹائم ویسٹ ہوا ہے، آپ کو بس اپنے ٹائم کی فکر ہے، میرے قیمتی وقت ہی نہیں جو فارغ بیٹھے برباد ہو رہا ہے۔ بشریٰ بھی نان سٹاپ بولے چلی گئی۔ اس کی پکاؤ باتیں سن کر باران کا دل کیا اپنا سر دیوار کے ساتھ دے مارے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر باران نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ بشریٰ نے مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ میں نے تم سے کہا جانے کے لیے؟ باران چیئر سے کھڑا ہوتا اس کے سامنے آیا۔ جی، بشریٰ نے بس اتنا کہا، تھوڑا سا حیران بھی ہوئی۔ بیٹھو، کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے بیٹھنے کا کہا تو وہ تھوڑی ہچکچاتے بیٹھ گئی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہوتے ٹیبل سے پنک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی، ایک نوٹ پیڈ اٹھا کر اسے تھمایا اور ساتھ میں پین بھی۔ فائلز میں کچھ چینجز کرنی تھی تو میں کچھ اہم پوائنٹس لکھوا رہا ہوں، اس فائل کو دوبارہ سے ایڈٹ
کرنی ہے، کل تک بغیر کسی مسٹیک کے مجھے یہ فائل چاہیے۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا اور باران نے بولنا شروع کیا، ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالا ہوا اور دوسرا ہاتھ وہ گھما گھما کر بول رہا تھا، اس کے کرسی کے ارد گرد چکر بھی کاٹ رہا تھا۔ اوکے مس بشریٰ ریاض، کل تک مجھے یہ پروجیکٹ تیار چاہیے، جو بھی پوائنٹس میں ڈکٹیٹ کرواؤں وہ تمام اس میں ہونے چاہیے۔ اس کے بہت قریب کھڑے ہوتے ہاتھ ٹیبل پہ رکھے سیریس انداز میں، آرڈر دینے والے انداز میں کہا، اوکے سر۔ بشریٰ اچانک سے کھڑی ہوئی، چونکہ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا تھا، گمان تھا کہ دونوں ٹکرا جاتے، مگر باران نے تیزی سے فاصلہ بناتے پیچھے ہٹا، آرام سے مس پیچھے ہوتے ہوئے اسے باہر جانے کا راستہ دیا۔ وہ چلی گئی پیچھے سے۔ باران نے ہلکا مسکرایا، شرارتی انداز، کیونکہ اس نے باران کو پکایا تھا۔ اب باران نے اسے گھما کر رکھ دیا۔ بشریٰ اپنے کیبن میں بیٹھی بس سوچے جا رہی تھی کہ اسے کرنا کیا ہے۔ جو بھی باران نے پوائنٹس لکھوائے سب اس کے اوپر سے گزر رہے تھے، نہ ہی اسے فائل میں لکھا کچھ سمجھ آ رہا تھا، پریشانی سے بس پیج ہی الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ احمد سر سے پوچھ لیتی ہوں، وہی میری ہیلپ کر دیں گے۔ پریشانی سے وہ احمد کے آفس کی طرف بڑھی۔ باران کی نظر بشریٰ پہ ہی تھی، وہ آفس میں بیٹھے ہی اس میں نظر رکھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ احمد کے آفس کی طرف بڑھی، باران نے فٹ سے انٹر کام اٹھا کر احمد کو آفس میں اندر بلا لیا۔ سر مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ بشریٰ نے احمد کو آفس سے نکلتے دیکھا تو اس کی طرف لپکی۔ اچھا میں پہلے باران سر کے آفس سے ہو آؤں، انہوں نے ارجنٹ بلایا ہے، آپ سے آ کر بات کرتا ہوں، احمد کہتے چلا گیا۔ اف باران سر، کیا مصیبت ہے، الجھا کر رکھ دیا ہے، اف خدایا میں کیا کروں۔ آفس فائلز کو سر پہ رکھے دوبارہ سے اپنی جگہ پہ آ گئی۔ کافی دیر بعد آفس سے باہر آیا تو آبان نے بشریٰ کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ یس سر۔ کوفت واضح تھی اس کے چہرے پہ جسے دیکھ کر باران کو ہنسی تو آئی مگر دبا گیا۔ مس کا کل کا شیڈیول بتا دوں آپ کو، جو آپ کے کام ہیں، کل کی میٹنگز، لنچ کا کام، کچھ اب آپ نے مجھے الرٹ رکھنا ہے۔ سر پہلے یہ فائلز تو بتا دیں، میں نے کیا کھچڑی پکانی ہے؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی بولی، مس آپ میرے کام کو کھچڑی کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ نے کام کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے تو آپ بتا دیں، میں کسی اور کو اس سے کروا لیتا ہوں۔ ایبلٹی؟ اسے مزید الجھا کر سکون سے بولا، نہیں کر لوں گی میں، آپ اپنا بتائیں، اپنا شیڈیول۔ وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی بات کو درست کرتی بولی، آپ مس مشی کے پاس جائیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گی۔ اگر مجھے مشی کے پاس جانا تھا تو آپ پہلے ہی کہہ دیتے، اپنے پاس کیوں بلایا؟ اسے تب چڑھی تھی باران پہ، دل چاہ رہا تھا اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے۔ مس آپ میری اسسٹنٹ ہیں، یو نو ویل، تھوڑا سا لہجہ سخت کرتے کہا۔ یہ کیا آپ نے مس کی رٹ لگائی ہوئی ہے، میں اسکول ٹیچر نہیں ہوں، اور تھینکس آپ نے مانا تو صحیح کہ میں اسسٹنٹ ہوں۔ وہ تو باران پہ ہی چڑھ دوڑی۔ باران تو ہکا بکا رہ گیا، وہ واقعی کسی ٹیچر کی طرح اسے ڈانٹ لگا رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی باران نے سر پکڑ لیا، آج تو سر میں درد ہو گیا ہے، کون سی بلا پلے پڑ گئی، یہ احمد بھی نہ کبھی کوئی کام سیدھا نہیں کرے گا۔ بشریٰ اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، آج جتنا وہ خوش تھی اتنا ہی آ کر پچھتا رہی ہے۔ انوشے اس کے لیے چائے لائی تھی، کھانا کھا کر وہ کمرے میں ہی چلی گئی۔ اس کا کمرہ چھوٹا تھا، سنگل بیڈ، ایک پورا ڈیزائن کی 2 پلوں والی الماری، جس کے ایک الماری کے سائڈ پہ شیشہ لگا ہوا تھا، ایک میز جس پہ کئی قسم کے ناولز اور بکس پڑی تھیں، اور پاس ہی لکڑی کی کرسی تھی۔ بشریٰ اسے سوچوں میں گم پا کر انوشا نے آواز دی، جج جی آپی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کے پاس ہی انوشا بیٹھ گئی، چائے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ لگتا ہے کافی تھک گئی ہو، کل جتنی خوش نہیں لگ رہی آج تم۔ ہاں تھک تو بہت گئی ہوں، پہلا دن ہی منوس تھا، میرا مطلب ہے تھکا دینے والا، کام ہی بہت تھا آج۔ اچھا وہ شہزادہ ملا آج، جس کے کل تم قصیدے پڑھ رہی تھی؟ وہی تو میرا باس ہے۔ بشریٰ وہ پر
جوش انداز نہیں تھا جو کل تھا، بس بول دیا اور چائے کا کپ اٹھا کر منہ کو لگا دیا۔ یہ بات انوشا نے نوٹ کی۔ واہ، یہی تو تم چاہتی تھی، مگر اتنا پرجوش نہیں لگی جتنی بس کل اسے دیکھتی ہوئی تھی۔ ہاں تو کل اتنا لمبا چوڑا لیکچر بھی تو دیا تھا تم نے۔ دور کے ڈھول سہانے، بہت اکڑ ہے اس شہزادے میں، چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے کہا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے، ہم جیسے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ان کے سامنے، اس لیے بس تم اپنا کام صحیح کام رکھنا۔ انوشا کہتی اٹھ گئی۔ ہاں، کام صحیح کام رکھوں گی۔ وہ سیر ہے تو میں سوا سیر۔ خالی کپ سائڈ پہ رکھے منہ میں بڑبڑائی، پھر اپنے سامنے پڑی اس پنک فائل کو اٹھایا جو اس کے سر کے اوپر کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے اس کا، دفعہ دور نکل منہ پہ ماروں گی اس مغرور شہزادے کے۔ کیا عذاب دے دیا ہے۔ برا سا منہ بناتے سائڈ پہ فائل کو پٹکا۔ علیکم دادا جی۔ باران نے گھر آتے ہی اپنے جان سے زیادہ عزیز دادا کو گلے سے زور سے لگایا۔ دادا جی جو صوفے پہ بیٹھے نیوز چینل دیکھ رہے تھے، برخودار میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں جو تم زور سے جکڑ لیتے ہو۔ تمہارا دادا ہوں، محبوبہ نہیں۔ دادا جی باران کا حصار توڑتے بولے۔ دم خم تو بہت ہے آپ میں دادا جی، کہیں تو خوبصورت جوان نئی نویلی دادی دلہن بنا کر لے آئیں آپ کے لیے۔ دادی جی مسلس پہ ہاتھ رکھتے باران نے پھر سے چھیڑتے کہا۔ دادا جی جواب بھی چوڑی جسامت کے مالک تھے، 70 سال کی عمر میں بھی تندرست، چست اور توانا تھے۔